قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے نبی آپ لوگوں میں منادی کر دیں، اعلان کر دیں کہ میں تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کالے اور گورے کی کوئی فرق نہیں ہے، عربی اور عجمی کی کوئی فرق نہیں ہے، اور زمانے کے ساتھ آپ کی رسالت مخصوص نہیں ہے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمام لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في مقام آخر، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ حاضرین کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، یہ ہم سب کے لیے بڑی ہی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے امسال 18,45,085 افراد نے فریضہ حج کی ادائیگی کا شرف اور سعادت حاصل کیا ہے۔ سعودی حکومت بھی شکریہ، دعا اور مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس کے حسن انتظام سے بڑے ہی خیر خوبی کے ساتھ حج کے ارکان اور مناسک ادا ہو گئے۔ کہیں کسی طرح کی کوئی افراتفری، کوئی گڑبڑی اور کسی طرح کا کوئی حادثہ یا واقعہ پیش نہیں آیا، سوائے ایک چھوٹے سے حادثے کے جو کسی بلڈنگ میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگ جانے کی وجہ سے چند لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ باقی مناسک حج کی ادائیگی میں کہیں کوئی افراتفری، کوئی معاملہ، کوئی بات نہیں۔ تو اس پر سعودی گورنمنٹ پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے مبارکباد، شکریہ، دعا اور تبریک کی مستحق ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے ہوا ہے۔ بھائی اور دوستو، آپ حضرات کو بخوبی علم ہوگا کہ حج کی فرضیت سن 9 ہجری میں ہوئی۔ اس سال رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود حج نہیں کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کر کے بھیج دیا تھا۔ سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بذات خود حج فرمایا، صحابہ کرام اس میں شریک ہوئے، اور جو اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس میں کتنے لوگ شریک ہوئے، تو
تو 1.25 لاکھ تک کا اندازہ لگایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 1,24,25,000 لوگوں نے حج کیا تھا۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ دیا تھا، جس کو خطبہ حج کہا جاتا ہے۔ چونکہ حج کے اندر اکناف عالم سے لوگ آ کر شریک ہوتے ہیں اور کسی کی کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، کالے گورے، عربی عجمی، امیر غریب کا فرق مٹ جاتا ہے، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، اور وہ خطبہ ایک اسلامی عالمی منشور تھا۔ اس سے بہتر آج تک کوئی قانونی منشور، انسانی منشور، عالمی منشور جاری ہی نہیں ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا۔ اسی وقت سے یہ سنت چلی آ رہی ہے، یہ روایت برقرار ہے کہ ہر سال حج کے موقع پر مقام عرفات میں جو امیر الحج ہوتا ہے وہ خطبہ دیا کرتا ہے، اور اس میں اسلام کے پیغام کو بیان کرتا ہے، جاری کرتا ہے، تاکہ لوگ اسے سن کر کے اپنے ساتھ دنیا کے مختلف گوشوں میں، مختلف ملکوں میں اس پیغام کو لے کر کے جائیں۔ ہمارے سوشل میڈیا کو سننے والے، دیکھنے والے باخبر لوگ جانتے ہوں گے کہ اس سال کا خطبہ حج ڈاکٹر یوسف سعید نے دیا، جو سعودیہ عربیہ کے ایک نہایت ہی مستند اور معتبر عالم دین ہیں، اور امیر الحج ان کو بنایا جانا، عرفات کے خطبے کے لیے ان کا انتخاب خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بڑے علماء میں سے ہیں، معتبر اور صاحب بصیرت لوگوں میں سے ہے، اس لیے ان کو منتخب کیا گیا تھا۔ انہوں نے بڑا ہی بلیغ خطبہ دیا اور اسلام کی تمام بنیادی باتوں کو انہوں نے بیان کیا۔ وہ خطبہ سن کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی، مجھے بے حد وہ پسند آیا، اس لیے میں نے سوچا کہ آج کے اس خطبے میں ان کے اس پیغام کو آپ لوگوں کے گوش گزار کر دوں۔ جن لوگوں نے خطبہ سنا بہتر ہے، اور جن لوگوں نے نہیں سنا یا عربی زبان میں ہونے کے ناطے بھرپور اس سے استفادہ نہیں کر سکے، تو ان کی خاطر میں ان کے خطبے کا خلاصہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اسلام کی تمام بنیادی باتوں کو بیان کیا، اور پہلے تو انہوں نے اس بات کی اہمیت جتائی کہ اسلام کے اندر اور تمام دین کے اندر اور انسانی زندگی کے اندر سب سے زیادہ اہمیت توحید کی ہے۔ توحید ہی مسلمانوں کا، اسلام کا امتیاز ہے۔ تو انہوں نے اس طرف توجہ دلائی، ان اعبدوا اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کو، واتقوہ، اور اس کا تقوی اختیار کرو۔ اور دوسری بات انہوں نے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور بغیر آپ کی رسالت پر ایمان لائے ہوئے تعبد کی حقیقت ادا نہیں ہو سکتی ہے، نہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کی آیت کریمہ کی انہوں نے تلاوت کی، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی آپ لوگوں میں منادی کر دیں، اعلان کر دیں کہ میں تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کالے اور گورے کی کوئی فرق نہیں ہے، عربی اور عجمی کی کوئی فرق نہیں ہے، اور زمانے کے ساتھ آپ کی رسالت مخصوص نہیں ہے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمام لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ فآمنوا باللہ،
تو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر، نبی امی پر ایمان لاؤ۔ یہ ایمان لانا ضروری ہے آپ کی رسالت پر، کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لایا جائے تو دین کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اگر آپ کی رسالت کو نہ تسلیم کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل نہیں ہوگی، اور عبادات کے طریقے بھی نہیں معلوم ہوں گے، اور انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہی آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے، کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی نے اس کو سمجھایا ہے اور اس کو بتایا ہے۔ تو انہوں نے توحید اور رسالت کی اہمیت، ضرورت اور ایمان لانے کی ضرورت پر زور دیا، اور اس کے ساتھ شرائع اسلام کو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں پر شہادتین اور نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کو فرض کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مشہور و معروف حدیث رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کو پڑھ کے سنایا کہ انت شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھو، وتحج البیت، اور حج بیت اللہ کرو۔ تو یہ اسلام کی عبادات اور احکامات کی بنیادی باتیں ہیں، ان کو ماننا، بجا لانا، عمل کرنا نہایت ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے چونکہ حج کا موقع تھا تو تقوی کی تعلیم دی لوگوں کے کہ تقوی کو اختیار کرو، خوف خدا کو اختیار کرو، خشیت الہی اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، اس لیے کہ اگر تمہارے اندر تقوی ہے، خوف خدا ہے، تو دین اور شریعت پر بھرپور طریقے سے تم عمل کر سکو گے، اور اگر تقوی سے دل خالی ہے، خشیت الہی نہیں ہے، تو تمام طرح کے احکامات جو بیان کیے جائیں، سنائے جائیں، بتائے جائیں، وہ بے مقصد ہو کے رہ جاتے ہیں، بے اثر ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے اندر خوف خدا اور تقوی پیدا کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی مکمل طور سے اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ مرو، نہ دنیا سے جاؤ مگر مسلمان ہو کر کے۔ تو تقوی اور خوف خدا اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ اور حدیث جبریل میں وارد ہے، علماء جانتے ہیں، بہت مشہور معروف حدیث جبریل ہے، جو بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، مشکات کے اندر بھی، اور دیگر کتب کے اندر بھی ہے۔ تو اس کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا اخبرنی عن الاحسان، کہ اے نبی مجھے احسان کے بارے میں بتلا دیجئے کہ احسان کیا چیز ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ احسان کا حکم دیا گیا ہے، احسان اپناؤ، احسان اختیار کرو، احسان، تو کہا اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتا دیجئے کیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ لیکن اگر تمہارے اندر یہ کیفیت نہ پیدا ہو سکے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو پھر یہ سمجھو کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو پا رہی ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ یہ مطلب ہوا احسان کا۔ تو احسان کے ضمن کے اندر بہت ساری باتیں آتی ہیں، جن میں سے یہ ہے کہ مسلمان کو ایک دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے، مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے، اچھائی کا معاملہ اور اچھائی کا سلوک کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے
قرآن کریم کی چند آیات کریمہ کی تلاوت کی کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تفرق سے منع فرمایا اور مسلمانوں کو اختلاف سے منع فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو اختلاف آپس میں نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقہ بندی کیا ہے اور گروہ در گروہ بٹ گئے ہیں تو آپ ان میں سے نہیں ہیں، یعنی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ دین میں گروہ بندی کر رہے ہیں اور فرقوں میں بٹ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف محاذ کر رہے ہیں تو آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتنا یہ انداز بیان نہایت ہی شدت کا ہے کہ مسلمانوں کو تفرقہ بازی سے دور رہنا چاہیے، گروہ بندیوں سے، فرقہ بندیوں سے دور رہنا چاہیے۔ اور دوسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے فرقہ بندیاں کیا اور دلائل آ جانے کے بعد باہم مختلف ہو گئے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہود و نصارہ کی دلائل ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد یہ گروہ در گروہ بٹ گئے۔ تو اے مسلمانوں تم بھی ایسا نہ کرو کہ گروہ در گروہ بٹ جاؤ، ایک گروہ دوسرے گروہ کے خلاف محاذ آرائی کرے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس کی ٹانگ کھینچے، اس کی عیب جوئی کرے اور اس کے خلاف سازشیں رچے۔ اس سے قرآن حکیم نے بیان فرمایا۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں اس پر خاص طور سے دھیان دیجئے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اولئک لہم عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اس لیے کہ اگر آپس میں فرقہ بندی کرو گے تو لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے، قتل و خونریزیاں ہوں گی اور عزت آبرو پر حملے ہوں گے، نامعلوم کیا کیا فساد اور بگاڑ مسلمانوں میں اور امت میں پیدا ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو فتنہ فساد کا بانی ہوگا، فتنہ فساد کی بنیاد رکھے گا، اس کے فتنہ اور فساد کرنے کی وجہ سے اگر لوگوں میں لڑائی اور قتل خونریزی ہو جاتی ہے، پاک اور معصوم جانیں چلی جاتی ہیں، تو بھلا بتائیے کہ اس کو عذاب نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں اور دوستوں بیت اللہ شریف کی کیا اہمیت ہے، خانہ کعبہ کی کیا اہمیت ہے، یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کی جان اور اس کا خون کتنی اہمیت رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ کا ڈھا دیا جانا یہ میرے لیے آسان ہے بجائے اس کے کہ کسی مسلمان کا خون بہایا جائے۔ ایک مسلمان چاہے مزدور ہو، غریب ہو، رکشہ چالک ہو، کیسا بھی ہو، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، تو اس کے خون بہا دینے، اس کا خون بہا دینے سے، اس کو قتل کر دینے سے خانہ کعبہ کا ڈھا دیا جانا میرے نزدیک اہون ہے، میرے نزدیک آسان ہے۔ ایک کتنا زیادہ اہمیت ہے مسلمان کے خون کی، کتنی زیادہ اہمیت ہے مسلمان کے عزت کی، اس کے آبرو کی۔ تو یہی وہ امور ہیں کہ جن کی طرف امام امیر الحج نے، امام ڈاکٹر علامہ یوسف سعید نے مسلمانوں کو توجہ دلایا اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث کے ذریعے سے نصیحت کی۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائیوں اور دوستوں آپس میں فرقہ نہ کرو، گروہ بندی نہ کرو، مل کر رہو، کیونکہ جو دشمنان اسلام ہیں، جو دشمن قوتیں ہیں، وہ تمہارے اختلافات کا بھرپور فائدہ اٹھا کر کے تمہیں نیست نابود کر دینا چاہتی ہیں، تمہیں ملیا میٹ کر دینا چاہتی ہیں۔ تو یہ ان کی بات اپنی جگہ پر کس قدر برحق ہے اور کس قدر یہ مبنی بر حقیقت ہے کہ ہم اور آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ
اپنی چالاکیوں کے ذریعے، اپنی عیاریوں کے ذریعے، مکاریوں کے ذریعے سے کس طرح سے مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہی ہیں۔ عرب کے اندر جو آپس میں بغض ہے، آپس میں جھگڑے ہیں اور لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ کس کی دین ہے؟ یہ صرف انہیں یہود اور نصارہ کی دین ہے کہ وہ مسلمانوں کو لڑا کر کے ایک تو اسلام کی طاقت کو کمزور کر رہی ہیں، اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کو نیست و نابود یعنی عددی اعتبار سے، افرادی اعتبار سے ختم کر رہی ہیں، اور ان کے پاس جو قدرتی وسائل ہیں، آمدنی کے جو ذرائع ہیں، ان سارے وسائل اور ان سارے ذرائع سے استفادہ کر رہی ہیں فائدہ، اور اس کو اپنے قبضے میں کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے بہت زیادہ اس بات پر زور دیا کہ مسلمانوں کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ طاقتیں تمہارے باہمی اختلافات کا فائدہ اٹھا کر کے یہ جو ہے تمہیں ملیا میٹ اور نیست نابود کر دینے پہ تلی ہوئی ہیں، لہذا اس پر آپ لوگوں کو زور دینا چاہیے کہ باہم اتحاد قائم رہے، تفرقہ نہ ہو اور لڑائی اور جھگڑے آپس میں نہ ہوں۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ذریعے سے نصیحت کیا کہ المومن للمومن کالبنیان المرصوص، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیا ہے؟ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے۔ یشد بعضہ بعضا، کہ بعض اینٹ کو تقویت ملتی ہے، ایک چھری کو، ایک گٹی کو دوسرے گٹی سے تقویت ملتی ہے۔ تو امت مسلمہ کو اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے کہ اس کے اوپر گولی اثر نہیں کرتی ہے، بارود اثر نہیں کرتا ہے، بم نہیں اثر کرتا ہے، تو ایسی ہی باہم ان کو ہونا چاہیے کہ جو یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین اچکنا چاہتے ہیں اور آپ کے اندر پھوٹ ڈال کر کے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس سے آپ لوگوں کو ہوشیار اور چوکنا رہنا چاہیے۔ اور دوسری حدیث انہوں نے کہا کہ المسلم للمسلم، مسلمان کے ایک معاملہ کیسا ہے؟ کالجسد الواحد، ایک جسم کے مانند مسلمان ہیں۔ مثل المؤمن فی توادہ و تراحمہ، مسلمانوں کا معاملہ آپس میں محبت اور آپس میں رحم و کرم کے سلسلے میں ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر جسم کے نیچے پیر کے کسی انگلی میں ٹیس لگ جائے، تکلیف ہو، تو پورا بدن اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ کہیں کانٹا چبھ جائے تو پورا جسم اس کے درد کو، اس کے تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ایسی ہی اگر کہیں کسی بھی مسلمان پر کوئی آفت آئے، کسی مسلمان پر کوئی مصیبت پڑ جائے اور وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے، تو اس کے درد کو، اس کے تکلیف کو سارے لوگوں کو محسوس کرنا چاہیے کہ کیونکہ سارے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے اور بھی بہت دیگر امور کی طرف توجہ دلائی ہے، جس کے اندر انہوں نے اولی الامر کی اطاعت کا بھی حکم دیا کہ جو ہمارے حکمراں ہیں، جو حجاج کے لیے تمام طرح کی سہولیات اور راحت رسانی کا کام کر رہے ہیں، ہر طرح کے کار خیر کو انجام دے رہے ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قیل لمن یا رسول اللہ، کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیر خواہی کس کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا للہ ولرسولہ ولائمتہ ولسائر المسلمین، کہ یہ خیر خواہی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونی چاہیے، ائمہ یعنی حکمرانوں کے لیے ہونی چاہیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں یا کسی بھی جماعت میں، قوم میں، گروہ میں تو کہیں نہ کہیں اختلاف ہو ہی جاتا ہے، اختلاف رائے ہو جاتا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور جو تمہارے حکمراں ہیں، اولو الامر ہیں،
مطمئن کرو، اس لیے کہ یہ تمہاری خیر و بھلائی کی بات کہیں گے، خیر و بھلائی کا راستہ دکھائیں گے۔ امت کے خلاف ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، امت کے خلاف، جماعت کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لیکن اگر تمہارے درمیان کسی معاملے کو لے کر آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو، دیکھ لو کہ اللہ اور اس کے رسول کا اس سلسلے میں فیصلہ کیا ہے، ان کا حکم کیا ہے، ان کی طرف سے تمہیں ہدایت اور رہنمائی کیا دی جا رہی ہے، اس کو اپنا لو۔ تو نہایت ہی بلیغ خطبہ تھا، لیکن مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا، پھر چھیڑا حسن نے اپنا قصہ، پھر چھیڑا حسن نے اپنا قصہ، آج کی رات بھی سو چکے ہم۔ حسن شاعر کا نام ہے، تخلص، وہ اپنا قصہ اپنی باتیں تو سنا رہا ہے، لیکن ہم کھراٹے میں ہیں اور نیند میں مست ہیں، ہمیں کچھ پرواہ نہیں رہی ہے کہ کیا ہدایت دی جا رہی ہے، کیا رہنمائی کی جا رہی ہے، کیا باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ تو پھر چھیڑا حسن نے اپنا قصہ، آج کی رات بھی سو چکے ہم۔ تو اسی طرح سے ہر سال یہ خطبے دیے جاتے ہیں اور پیغام نشر کیا جاتا ہے۔ تو ایک بات رہ گئی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خطبے کا حوالہ بھی دیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں اپنے خطبے میں بیان فرمایا تھا اور جو اسلامی عالمی منشور ہے وہ کیا ہے کہ تو مسلمانوں کو تقوی پیدا کرنا چاہیے دلوں میں، اور آپس کے اختلاف قومی، نسلی، لسانی، علاقائی جھگڑوں کو دور کر کے ایک مسلمان کی حیثیت سے ایک مسلمان کو دیکھنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو، لیس لأحمر علی اسود ولا لأبیض علی الابیض، نہ تمہارے کسی عربی کو عجمی پر اور نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے، الا بالتقوی، فضیلت اگر کسی کو ہے کسی وجہ سے تو صرف اور صرف تقوی کی وجہ سے ہے، خوف خدا کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا لوگوں اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرو، خوف خدا پیدا کرو، اور آپس میں یہ جو تفرقے بازیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فقہی جھگڑے ہیں، عقدی یعنی اعتقادی جھگڑے ہیں، تعصب ہے، فرقہ بندیاں ہیں، اس کو دور کر کے کتاب اور سنت کی شاہ راہ پر آ جاؤ، مضبوطی سے اسی کو تھام لو، یہی نجات ہے اور اسی کے اندر خیر ہے، اسی کے اندر بھلائی ہے۔ یہ اس خطبے کے حوالے سے چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کیا، اور اس کے اندر نصیحت اور عبرت، بصیرت کا بہت کچھ سامان ہے، کاش کہ مسلمان اس کو سمجھیں۔ آپ حضرات جو یہاں موجود ہیں اور میری باتوں کو سماعت فرما رہے ہیں، کاش کہ آپ حضرات بھی اس کو اپنے دلوں میں جگہ دے لیں اور اپنے جھگڑوں کو ختم کر لیں۔ لیکن جو دور دور کے جھگڑے ہیں وہ اپنی جگہ، گھروں کے اندر بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، شوہر بیوی میں جھگڑا ہے، بیٹے کا باپ کے ساتھ جھگڑا ہے، بیٹے کا اور باپ کا بیٹے کے ساتھ، یہ سب تنازعات ہیں، فیملی کے جھگڑے ہیں، آئلی جھگڑے ہیں۔ تو آئلی جھگڑوں کو مٹا دو، اور اس کا طریقہ وہی ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہارے درمیان کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو جائے تو اس کو پلٹا دو، لوٹا دو اللہ اس کے رسول کی طرف کہ اللہ اور رسول کا کیا فرمان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم چاہیں گے آپ لوگوں سے، سارے مسلمانوں سے، کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں، اپنے دلوں میں تقوی اور خوف خدا پیدا کریں، اور اپنے دلوں سے بغض، کینہ، حسد، ایک دوسرے کے خلاف نفرت کو نکال دیں، حتیٰ کہ نہ صرف کہ مسلمانوں سے، غیر مسلموں کے تئیں بھی
دلوں میں نفرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، تو وہ بھی ہماری شفقت کے، ہماری محبت کے، ہدایت کے، رہنمائی کے محتاج ہیں، مستحق ہیں۔ اگر نفرت کی سیاست رہے گی، اگر نفرت کا ماحول رہے گا تو اس سے کسی کا بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے نفرت کو مٹاؤ، نفرت کو دلوں سے دور کرو، چاہے اپنا معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، پڑوس کا معاملہ ہو، مسلمان کا ہو، غیر مسلم کا ہو، کسی کے ساتھ، سب کے ساتھ دوستی، بھلائی، محبت، خیر خواہی کا معاملہ کیجیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہمارے دلوں میں اپنا تقوی، خوف اور خشیت پیدا کر دے۔ الہ العالمین تو ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہم سب کو ایک بنا دے، ہم سب کو نیک بنا دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے۔ اور یہیں پر ایک بات یہ بھی یاد آ گئی کہ کل مولانا نثار صاحب کہ چھوٹے لڑکے ڈاکٹر عمران کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کل ہی انہوں نے ان کے بھائی ڈاکٹر عمران کے بھائی سلیمان کا میسج میرے پاس واٹس ایپ پر آیا تھا، دعا کرانے کے لیے نہیں کرا سکا تھا۔ آج آپ سارے لوگوں کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کا بٹول کے کسی اسپتال میں آپریشن ہوا اور بہت زیادہ چوٹ آئی ہے۔ اسی سے اندازہ لگانے کہ آپریشن کرنا پڑا، پتہ نہیں ہڈی ٹوٹی بچی کیا، اللہ بہتر جانے۔ تو انہوں نے تمام مصلیان کرام سے درخواست کیا ہے کہ آپ لوگ ان کے لیے، ان کے آپریشن کی کامیابی اور صحت کے لیے دعا فرمائیں گے۔ حضرات ایک بات اور یہ کہنی ہے کہ تقریریں ہوتی ہیں، لوگ سنتے ہیں، سن کر چلے جاتے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا دل میں جگہ دیجیے اور جب تنہائی میں جائیں تو غور کیجیے۔ صرف اس وجہ سے نہ غور کریں کہ خورشید احمد سلفی نے یہ خطاب کیا، یہ باتیں کہی، شمیم احمد صاحب ندوی نے یہ باتیں کہی۔ یہ غور کیجیے اللہ اس کے رسول کا یہ پیغام ہے، یہ فرمان ہے جو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، تو اللہ کے پیغام، رسول کے پیغام ہی پر عمل کرنے میں دنیا اور آخرت کی سعادت ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم وملک بر الرؤوف الرحیم۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل حدیث۔